کتنے اس موبائل کی وجہ سے بد نظری میں مبتلا ہیں. اگر ان کے پاس یہ اسمارٹ فون نہ ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا بد نظری سے محفوظ تھے، اور اسمارٹ فون آ گیا بد نظری میں پڑ گئے. تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ اسمارٹ فون رکھنا جائز نہیں ہے. اگر ان کی ضرورت ہے تو بقدر ضرورت سے زیادہ استعمال ان کے لیے جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بد نظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعضوں کو نفس شیطان سو جاتا ہے کہ بھائی تمہاری بہت ضرورت ہے اسمارٹ فون، جبکہ تقوی ہے نہیں. اب جناب وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اتنے لوگ بیچارے اس طریقے سے ظلمتوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ والوں پر قیاس کرتے ہیں. بھئی اہل اللہ پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان میں ہم میں بڑا فرق ہے. شعر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن ان کے معانی میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کے معانی میں بہت فرق ہوتا ہے. کوئی عاشق زہر ہو تو کیا کر سکتے، کوئی تلا ہوا ہو روزہ توڑنے پر، کوئی ہے اس کے روزے کو بچانے والا، کوئی تل جائے کہ مجھے روزہ توڑنا ہے، وہ کیسے وضو کرتے کرتے ایک گھوٹ پانی پی لے گا، ٹوٹ جائے. جو اپنی اصلاح نہ چاہے نبی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. گھر سے نکلے کام پہ جا رہے ہیں، بس راستے میں بد نظری کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حالانکہ یہاں تو کوئی ایسے اسباب گناہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی لت پڑی ہوئی، لت یا موبائل کا چکر. ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں، قریب میں گاؤں، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ، دین کا کچھ ہوش ہی نہیں. سولر کی پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، اس سے موبائل چارج کرتے ہیں، بس یہی کام ہے. موبائل چارج کرتے ہیں اور اس میں ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. پورے گاؤں میں زنا عام، وہ اس کے گھر میں جا رہے ہو، اس کے گھر میں دھندے ہیں. اللہ کے عذاب آنے کی دیر ہے بس. ایسے ایسے علاقے ہیں. ابھی ننگی چیزوں میں گندی چیزوں میں پڑھ کے گدھوں والی زندگی بنے گی، اور کیا بنے گی؟ سوروں والی، کتوں والی، اور کون سی بنے گی؟ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ اسمارٹ فون اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے، عظیم فتنہ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے، سانپوں کا پٹارا، اور آج کے لیے موبائل تو پورے سانپوں کا جنگل ہے. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے سارے فتنے گھر پہ کمرے میں آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے. سادہ موبائل تو پھر بھی کچھ غنیمت ہے، لیکن یہ اسمارٹ فون اس نے تو بڑا ہلاک کر دیا لوگوں کو. کمرے میں سارے فتنے لے کے بیٹھے ہوئے، خبروں کے بہانے خدا سے بے خبر ہو رہے ہیں. خبریں سنانے والی عورت کو بغور دیکھ رہے ہیں، کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی خطرناک خبریں سنا رہی. ادھر وہ مر گیا، ادھر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بھائی یہ اللہ پناہ میں رکھے. شاید ہم ہی نفس آخری بوت ہو سکتا ہے، بھائی یہی سانس آخری سانس ہو. اخبار میں، رسالوں میں، ٹی وی میں، موبائل میں جہاں بھی بد نظری کریں گے تو ظلمت ہی ظلمت ہو جائے گی دل میں. دیمک کی طرح یہ بد نظری ایمان کو کھا جاتی ہے. بد نظری ایمان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. ایمان برباد ہو کے رہ جاتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے. تو بد نظری سے بچیں. نظر جھکا کے چلنے کی عادت ڈالیں، فضول دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں. گھر سے نکلیں ارادہ کر کے نکلیں، جان دے دوں گا بد نظری نہیں کروں گا. کیونکہ شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے، بعض قصبات میں، جگہ جگہ آج کل تو بے حیائی اور یعنی فحاشی، بدنگاہی کے اسباب ہیں. دیکھیں ہم دوستوں کو بتاتے ہیں بے ضرورت نیٹ استعمال کرنے والا اکثر پھر کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ جو نیٹ کی بدماشیوں کی جس کو لت لگتی ہے، اس کی نماز غارت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے نماز میں جایا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، رفتہ رفتہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا. یہ ظلمت کا اثر ہے، ظلمت بھاری. طاعت کے لیے، نیک کاموں کے لیے طاعت کے لیے اب اس سے ہمت نہیں ہوگی، ہمت ٹوٹ جاتی. تو گناہ سے بچیں، انشاءاللہ طاعت میں چست رہیں گے. گناہ کریں گے تو طاعت میں، عبادات میں سست ہو جائیں گے.